Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور حوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع رواه المسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأول من يقرأ باب الجنة رواه مسلم. گزشتہ پیر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے نکاح کا بیان آیا تھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ کا سب سے پہلا نکاح ہوا اور اس وقت اللہ کے رسول کی عمر 25 برس کی تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 برس کی تھی. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے اپنا سب سے پہلا نکاح کیا ہے. اس کے بعد پھر نکاح کی شرعی حیثیت کو بیان کرتے ہوئے یہ بات آئی تھی کہ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی عمر نکاح کی ہو جائے اور اس کے باوجود بھی اگر وہ نکاح کی فکر نہ کرے تو ایسی صورت میں کیا وعید ہے. اس وعید کا تذکرہ کیا گیا تھا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی لڑکا اور لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں اور ان کے والدین ان کی نکاح کی فکر نہ کریں جس کے نتیجے میں وہ لڑکا یا لڑکی گناہ میں پڑ جائیں تو اس گناہ کا وبال والدین کے سر پر ہوگا. تو اس سے بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب بھی لڑکا اور لڑکی نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے ان کی نکاح کی فکر کی جائے, دوسری تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑا جائے, سب سے پہلے نکاح کو ترجیح دیتے ہوئے ان کا نکاح کر دیا جانا چاہیے. یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں. اسی طرح یہ بات بھی بیان کی گئی تھی کہ نکاح کے بعد دین اسلام مرد اور عورت, میاں اور بیوی کے رشتے کے متعلق کیا کیا ہدایات دیتا ہے اور ان کے ریلیشن اور ان کے تعلق کے متعلق کیا رہنمائی کرتا ہے. تو اس کے متعلق قرآن کریم کی ایک آیت بیان کی گئی تھی, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. اللہ نے فرمایا کہ عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں اور مرد عورتوں کے لیے لباس ہیں. یعنی اس آیت کے ذریعے سے مرد اور عورتوں کے تعلق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ آپ دیکھیے کہ انسان کے بدن سے سب سے زیادہ قریب رہنے والی چیز انسان کا لباس ہوتا ہے. انسان کے بدن سے سب سے قریب اس کا لباس ہوتا ہے. تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے طور پر میاں اور بیوی کے رشتے کو بتلایا کہ شادی کے بعد مرد کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کی بیوی ہے اور شادی کے بعد بیوی کا سب سے قریبی رشتہ دار اس کا شوہر ہے. اس کے علاوہ دوسرے رشتہ دار بھی ہیں, ان کی رشتہ داری اپنی جگہ, لیکن ان دونوں کا جو رشتہ ہے یہ سب سے زیادہ قریبی رشتہ کہلاتا ہے. تو بہرحال یہ باتیں گزشتہ میں آئی تھی. اب اس کی مزید تفصیلات اب اس پیر کو آپ سنیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تنکح المرأۃ لأربع, کہ کسی بھی عورت کی 4 چیزوں کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے. لمالہا, اس کے مال کو دیکھ کر, ولحسبہا, اس کے خاندان کو دیکھ کر, ولی جمالہا, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر, ولی دینہا, اور اس کی دینداری کو دیکھ کر. آگے اللہ کے رسول نے فرمایا فظفر بذات الدین, تم ان چیزوں میں دینداری کو ترجیح دو.
مثال کے طور پر سب سے پہلی چیز بیان فرمایا ولی مالہا، کہ کسی بھی عورت کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ غور یہ کیا جاتا ہے کہ اگر عورت کا خاندان مالدار ہے تو یہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ ہم جہیز کے مطالبات زیادہ سے زیادہ کر سکیں گے۔ اسی طرح اگر کاروباری وہ لوگ ہیں تو کاروبار میں ہمیں اپنا حصہ دار بنائیں گے۔ اگر مالدار ہیں تو ایسی صورت میں کچھ ڈونیشنز وغیرہ دے کر کہیں ہمیں ملازمت یہ دے دیں گے، تو اس لالچ کے ذریعے سے اس کے مال کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر فرمایا ولی حسبہا، اس کے حسب اور نسب کو دیکھ کر، یعنی سوچ یہ ہوتی ہے کہ فلاں خاندان بڑا اونچا خاندان ہے، اگر اس خاندان کی بیٹی ہم شادی کر کے لائیں گے تو ہماری بھی عزت بڑھ جائے گی۔ یا بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ شادی کریں گے تو صرف اپنے ہی خاندان میں، اس کے علاوہ دوسرے خاندان میں شادی نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے دوسرے خاندان کی بہو لا لی تو ایسی صورت میں پورا خاندان اس گھرانے کا بائیکاٹ کرتا ہے، تو یہ طرز بھی اپنایا جاتا ہے۔ تو حسب اور نسب کو دیکھ کر شادی ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولی جمالہا، کہ لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا ولی دینہا، عورت کی دینداری کو دیکھ کر اس سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم دینداری کو ترجیح دو۔ اس کی وجہ بیان کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مال کو دیکھ کر نکاح کر لے تو مال آج ہے کل نہیں رہے گا۔ دنیا میں اگرچہ اس مال سے کچھ نفع حاصل کر لیں، کل قیامت میں کوئی اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اسی طرح دوسری چیز ولی حسبہا، خاندان کو دیکھ کر اگر شادی کریں گے تو خاندان سے ہمیں ذاتی طور پر تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، یعنی ہم خاندان کو لے کر کچھ اچار وغیرہ تو ڈال نہیں سکتے، تو خاندان کا بھی کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا ولی جمالہا، لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اگر نکاح کیا جائے تو خوبصورتی آج ہے لیکن 40 سال کے بعد پوری خوبصورتی بیگن میں مل جاتی، یعنی ایک محاورہ ہمارے پاس استعمال ہوتا ہے بیگن میں مل جاتی، یعنی ختم ہو جاتی، برباد ہو جاتی کے معنی میں۔ تو 40 سال کے بعد پوری خوبصورتی بالکل جو ہے ختم ہو جاتی۔ لیکن جو دینداری ہے اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ آگے کی جتنی زندگی ہے وہ سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اور اس کا فائدہ کل آخرت کے اندر بھی ہوتا ہے کہ اگر بیوی دیندار ہے تو وہ شوہر کو بھی دین پر قائم رکھے گی، اور آنے والی جو اولاد ہوگی ان کے دین اور ایمان کی بھی یہ بیوی فکر کرے گی۔ تو اس لحاظ سے اللہ کے رسول نے فرمایا فاظفر بذات الدین، تم اس میں دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہمارے معاشرے کا ایک اصول ہے، وہ اصول یہ ہے کہ باپ چاہے کتنا بھی قابل ہو، اولاد پر جو اثر ہوتا ہے وہ ماں کی تربیت کا ہوتا ہے۔ باپ کتنا بھی پڑھا لکھا ہے، کتنا بھی قابل ہے، کتنا بھی نیک ہے، لیکن اس کے اثرات اولاد پر نہیں ہوتے، ماں کی دینداری اور بے دینی کے اثرات اولاد پر پڑتے ہیں۔ اس کو آپ دو واقعات سے سمجھیے، یہ مثال کے طور پر میں واقعات بیان کر رہا ہوں۔ سب سے پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام بڑے جلیل القدر نبی ہیں، 950 سال تک انہوں نے جو ہے لوگوں میں دعوت دی ہے اور لوگوں کو دین کے طرف بلایا، لیکن لوگوں نے نہیں مانا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی اپنی قوم کے لیے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ نوح کشتی تیار کرو، طوفان آنے والا ہے۔ کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ گیا، پوری کی پوری قوم ہلاک و برباد ہو گئی، ڈوب گئی۔ تو جتنی قوم ڈوبی ہے اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی بھی تھی۔ اس نے حضرت نوح علیہ السلام پر اسلام قبول نہیں کیا تھا، ایمان نہیں لایا تھا، کافر وہ تھی، چنانچہ اس سیلاب کے اندر، طوفان کے اندر وہ بھی ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام دیندار اور نبی ہے، وقت کے جلیل القدر نبی ہے، لیکن بیوی ہے، کافر ہے، بے دین ہے۔ اس بے دینی کے اثرات ان کی اولاد پر کیا ہوئے اس کو سنیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک لڑکے تھے کنعان، تو یہ جا کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ حضرت نوح نے کہا کہ بیٹا طوفان آنے والا ہے اور بڑا زبردست طوفان ہوگا، تم ہلاک و برباد ہو جاؤ گے، سیدھے کشتی میں چلے آؤ۔ لیکن بیٹے نے نہیں مانا، کہا میں پہاڑ پر چڑھ چکا ہوں، یہاں کوئی طوفان نہیں آئے گا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ طوفان کی ایک لہر آئی اور اس نے اس کو جو ہے ڈبا لیا، اپنے ساتھ لے کر چلی گئی۔ تو ماں بے دین تھی، جو باپ تھے وہ تو اعلیٰ درجے کے نبی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اولاد پر جو اثرات پڑے ہیں وہ ماں کی بے دینی کے اثرات پڑے۔ اسی طرح اس کے برخلاف ایک دوسرا واقعہ، جب اللہ کے رسول نے مدینہ ہجرت کی
تو وہاں پر ایک تھے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول پر جو ہے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے جو شوہر تھے تو انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے شوہر بھی اسلام میں داخل ہو جائیں، لیکن انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ ان کا ایک لڑکا تھا جس کا نام تھا انس، جن کو ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں۔ تو ان کے شوہر اپنے بیٹے پر مستقل محنت کرتے رہے اور بیٹے کو یہ بتلاتے رہے کہ بیٹا ماں کے دین کو قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ ماں بے دین ہو چکی ہے، اس نے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دیا ہے، تم اپنی ماں کی بات نہیں ماننا، میری بات ماننا۔ تو یہ اپنے بیٹے کو بت پرستی کی دعوت دیتے رہے، لیکن حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جس دین پر میں قائم ہوں یہی دین حق ہے۔ تو بیٹے نے کیا کیا؟ فوراً کلمہ پڑھا اور اپنی ماں کے دین کو قبول کر لیا۔ تب یہ دو مثالوں کو آپ سامنے رکھیے، پہلی مثال کے اندر باپ دیندار ہے اور ماں بے دین ہے تو اولاد پر ماں کی بے دینی کے اثرات پڑے، اور دوسری مثال کے اندر ماں دیندار ہے اور باپ بے دین ہے تو اولاد پر اس ماں کی دینداری کے اثرات پڑے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کے نکاح کرنے کی اگر کوشش ہو تو ایسی صورت میں دینداری کو ترجیح دو، اس کے علاوہ دوسری چیزوں کو ترجیح نہ دو۔ اگر دوسری چیزوں کو ترجیح دی جائے تو ایسی صورت میں زندگی بے سکون اور اطمینان والی ہو جاتی ہے، اگر دینداری کو ترجیح دی جائے تو زندگی بھی اطمینان سے گزرتی ہے اور کل آخرت میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ دینداری پلس یہ دوسری چیزیں رکھیں، مثال کے طور پر دینداری ہے ساتھ میں اس لڑکی کے اندر خوبصورتی بھی ہے تو بہت اچھی بات، دینداری ہے پلس پوائنٹ اس لڑکی کے اندر مالداری بھی ہے، یعنی وہ جو ہے بڑے گھرانے کی مالدار گھرانے کی بچی ہے، بہت اچھی بات، دینداری ہے پلس پوائنٹ وہ اچھے خاندان کی لڑکی ہے تو یہ نور علی نور والی بات ہو جائے گی، لیکن بنیاد جو بنانی ہے وہ صرف اور صرف دینداری کو بنائے، دوسری جو چیزیں ہیں ان کو زائد میں ہم رکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے پہلے کے جو لوگ تھے تو وہ دینداری کو کیسے ترجیح دیتے تھے، اس کے متعلق ایک بڑا بہترین واقعہ ہے، وہ واقعہ میں آپ کو بتاؤں۔ بغداد کے اندر ایک نوجوان رہتا تھا، بڑا غریب اور جو ہے مفلسی کی زندگی وہ گزارا کرتا ہے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تقریباً 2-3 دن لگاتار فاقے کرنے پڑے، اور ان فاقوں کے ایام کے اندر ایک دفعہ وہ نہر کے پاس سے گزر رہا تھا، تو نہر کے پاس سے گزرتے گزرتے اچانک اس کی نظر نہر پر پڑی، تو نہر کے اندر ایک سیب جو ہے تیرتا ہوا جا رہا تھا، ایپل جسے کہتے ہیں، تیرتا ہوا جا رہا تھا۔ تو بھوک لگی ہوئی تھی تو اس نے وہ سیب کو دیکھا اور اس نہر میں سے وہ سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ کھانے کے بعد اس نوجوان کو یاد آیا کہ یہ سیب کا جو مالک ہے اس سے میں نے اجازت تو نہیں لی، بغیر اجازت کے میں نے یہ پھل کھا لیا ہے تو یہ تو گناہ ہوا اور کل قیامت میں اس کا حساب مجھے دینا ہے، یہ سوچ کر اس نے اس سیب کے مالک کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اب وہ جہاں سے نہر بہتی ہوئی آ رہی تھی اسی کے الٹے سمت میں وہ چلتا جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک باغ اسے سیب کا نظر آیا، اور وہاں سیب کے ایک درخت کی پھانٹیاں نہر کی طرف جھکی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ اسی درخت سے ایک پھل ٹوٹا ہے اور اس نہر میں گرا ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان اس باغ کے اندر داخل ہوا۔ داخل ہونے کے بعد وہ باغ کے جو مالک تھے ان سے کہا کہ آپ کے باغ کا ایک پھل تھا جو نہر میں بہتا ہوا آیا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے آپ کے بغیر اجازت کے کھا لیا ہوں، اب یا تو آپ مجھے معاف کر دیں یا اس کا جو جرمانہ ہے وہ جرمانہ میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو وہ جو باغ کے مالک تھے وہ بھی بڑے نیک انسان تھے، اللہ والے تھے، تو انہوں نے جب اس نوجوان کی نیکی دیکھی تو وہ سمجھ گئے اور یہ سوچا کہ یہ بڑا کام کا نوجوان ہے، تو کہا کہ میں تمہیں معاف تو نہیں کروں گا، البتہ تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ کہا آپ جو جرمانہ ادا کہیں میں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس ایک سیب کھانے کا جرمانہ یہ ہے کہ 10 سال تک تمہیں میرے اس باغ میں غلام کی طرح کام کرنا پڑے گا، یعنی نوکری کرنی پڑے گی۔ تو وہ نوجوان نوکری کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 10 سال تک لگاتار اس نے اس باغ میں نوکری کی، اور جب 10 سال مکمل ہو گئے تو ایک دفعہ وہ باغ کے مالک باغ میں آئے اور آ کر کہا کہ ایک میٹھے درخت کا پھل لے کر آؤ۔ تو
تو وہ نوجوان گیا اور ایک پھل اس نے توڑا اور لا کر پیش کر دیا. جب وہ مالک نے کھایا تو بالکل بدمزہ وہ پھل جو تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے تمہیں میٹھے درخت کا پھل لانے کے لیے کہا تھا, یہ تو بالکل بدمزہ پھل ہے. تو اس نوجوان نے کہا کہ 10 سال تک آپ نے مجھے یہاں جو رکھا تھا وہ صرف ان درختوں کی نگرانی کے لیے رکھا تھا, یہ چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا تھا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس درخت کا پھل بدمزہ ہے. میں نے 10 سال کے عرصے میں ایک درخت کا پھل بھی نہیں چھوا ہے, نہیں کھایا. تو جب یہ تقوی کا علم انہوں نے دیکھا تو اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے, ایک آخری شرط ہے, یہ شرط کو تم پورا کر دو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. اور وہ شرط بیان کی کہ میری ایک بیٹی ہے جو پاگل ہے, آنکھ سے اندھی ہے, کان سے بہری ہے اور پیروں سے لنگڑی ہے, اس بیٹی سے تمہیں شادی کرنی ہوگی. تو اس نوجوان نے سوچا کہ یہ ایک سیب کھانے کا جو بدلہ مجھے یہاں چکانا پڑ رہا ہے تو یہ تو آسان ہے, لیکن اگر کل قیامت کے دن یہ آدمی میرے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہ ایک سیب مانگے تو دینے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہوگا, تو میری نیکیاں اسے دینی پڑے گی. تو یہ دنیا کا سودا ہے, یہ آسان ہے, کل آخرت کا سودا بہت مشکل ہوگا. تو یہ تیار ہو گیا اور شادی ہو گئی, ایجاب قبول ہو گیا. جب پہلی رات میں یہ نوجوان اپنے کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بیوی نہ تو پاگل تھی, نہ اندھی تھی, نہ بہری تھی, نہ جو ہے لنگڑی تھی, مکمل صحیح سالم انتہائی درجہ خوبصورت وہ لڑکی تھی. تو یہ سمجھے کہ شاید غلط فہمی ہو گئی, فوراً دوڑے ہوئے اپنے کمرے سے باہر آئے اور اپنے جو ہے سسر سے کہا کہ شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, وہ لڑکی تو صحیح سالم ہے, اس میں کوئی عیب نہیں ہے. تو اس کے بعد وہ بزرگ کہنے لگے کہ وہ بچی تو صحیح سالم ہی تھی, لیکن میں نے جو تم سے کہا کہ وہ لڑکی پاگل ہے وہ اس لیے کہا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ تم اللہ کی اس درجے عبادت کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں, اور یہ بچی اللہ کی اس قدر عبادت کرتی ہے کہ دوسرے دیکھنے والے اس بچی کو پاگل کہتے ہیں. اسی طرح میں نے کہا کہ یہ بچی اندھی ہے, وہ اس لیے کہا کہ جب سے اس بچی نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کسی نامحرم کو اس لڑکی نے نہیں دیکھا. اور میں نے جو کہا کہ یہ بچی بہری ہے وہ اس لیے کہا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے کسی نامحرم کی آواز نہیں سنی. اور جو لنگڑی ہے جو میں نے کہا تھا وہ اس لیے کہا کہ جب سے اس نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس نے گھر سے باہر ایک قدم بھی نہیں رکھا ہے. اس قدر تقویٰ اور پرہیزگاری وہ بچی تھی. تو بہرحال نکاح ہو گیا. اس نکاح کے بعد یہ میاں اور بیوی کو جو اولاد ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لڑکا عطا کیا, اور آج ہم اسی لڑکے کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو والد کے تقوی کا یہ عالم اور والدہ کے تقوی کا یہ عالم, والدہ کی دینداری کا یہ عالم اور والد کی دینداری کا یہ عالم, تب جا کر اتنے بڑے بزرگ حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان سے جو ہے پیدا ہوئے. تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے لیے کوئی لڑکی تلاش کرنے لگو تو ایسی صورت میں فظفر بذات الدین, تم اس میں دینداری کو ترجیح دو. اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اچھی بیوی کی صفات بیان فرمائی. اب دیکھیے جب بھی کبھی احادیث میں یہ آئے کہ اچھی بیوی کی صفات یہ ہے, اچھے مرد کی صفات یہ ہے, اچھے تاجر کی صفات یہ ہے, تو جب بھی اس قسم کی احادیث ہمارے سامنے آئے تو ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اگر ہم بیوی ہیں یا جو ہے شوہر ہیں یا تاجر ہیں تو ایسی صورت میں ہم اپنے آپ کو ٹٹولنے کی کوشش کریں کہ یہ صفات جو احادیث میں بیان کی جا رہی ہیں یہ صفات میرے اندر موجود ہیں یا نہیں ہے. اب یہ صفات جو اللہ کے رسول نے اچھی بیوی کی 3 صفات بیان کی ہیں, ان میں سب سے پہلی صفت بیان کی کہ ان امرہا اطاعت کو, کہ سب سے اچھی بیوی کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی مرد اسے حکم کرے تو وہ فوراً اس حکم کی اطاعت کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کو گھر کا حاکم اور ذمہ دار بنایا ہے, اور اس ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ مرد جو بھی حکم کرے اپنی بیوی کو فوراً بیوی اس حکم کو مان لے, اس میں بحث مباحثہ یا ضدی نہ کرے, جیسے شوہر کہے فوراً اس کو ماننے کی کوشش کرے. وہ اس لیے کہ عورت کی فطرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ عورت جذبات میں آ جاتی ہے,
اور کوئی بھی چیز کا فیصلہ اگر لینا ہو تو وہ جذباتیت کے اندر آ کر جو ہے اپنی زندگی کا فیصلہ لیتی ہے، اور ایسی صورت میں نقصان ہونے کا قوی اندیشہ ہوتا ہے۔ لیکن مرد کی صفت اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ یہ ٹھنڈے انداز میں جذباتیت کے اندر آ کر فیصلے نہیں لیتا۔ اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ مرد کے فیصلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کو ڈال دیتے ہیں۔ تو اس لیے گھر کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈال رکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مرد جیسے کہے وہ اپنی جو ہے یعنی گھر میں اپنی دادا گیری کرنے لگے کہ جو میں کہوں بس وہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دین اسلام نے یہ بھی ہدایت دی ہے کہ شوہر کا حکم چلنا چاہیے، لیکن شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ لے۔ گھر کا کوئی بھی کام ہے اپنی بیوی سے بھی مشورہ لے، مشورے کے بعد جس چیز میں خیر ہو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اب بعض حضرات یہ کرتے ہیں کہ بیوی سے مشورہ لینے کو اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں، یعنی ہم مرد ہیں تو ہمارا ہی حکم چلنا چاہیے۔ وہ جیسے ایک صاحب جو ہے اپنے دوستوں کے سامنے کہنے لگے کہ میں جو ہے کچھ بھی کام کرنا رہا تو پہلے آ کے اپنی بیوی سے مشورہ لیتا ہوں، بیوی جیسا بولتی اس کے بعد پھر میں اس پہ عمل کرتا ہوں، اور جس کے نتیجے میں میرے کو ہر کام میں کامیابی ملتی، ناکامی کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو دوستوں کو تعجب ہوا، انہوں نے پھر پوچھا کہ اچھا کیا واقعی ایسی بات ہے کہ جو بھی کام رہا پہلے بیوی سے مشورہ، اس کے بعد پھر وہ کام کرتے تو آپ کو کامیابی ملتی؟ بولے ہاں، جب بھی کچھ کام رہا تو سب سے پہلے بیوی کے پاس آتا ہوں، آ کے ان سے مشورہ لیتا ہوں، اس کے بعد بیوی جو مشورہ میرے کو دیتی بالکل اس کا الٹا میں کر دوں تو وہ کام جو ہے بالکل درست ہو جاتا اور اس کام میں میرے کو کامیابی مل جاتی۔ تو ایسے جو ہے بعض مرد حضرات کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ بیوی جو بھی مشورہ دیتی وہ غلط دیتی، اس کا الٹا ہم کو کرنا ہے۔ تو ایسا نہیں، بعض دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے مشورے کو بھی قبول کیا ہے۔ اگر عورتوں کے مشورے کو قبول کرنا یہ ہمارے مردانگی کے خلاف ہے تو ایسی صورت میں ہم اللہ کے رسول کو کیا کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے بہت ساری دفعہ جو ہے اس طرح عورتوں کے باتوں پر عمل کیا ہے اور عمل کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو گھر کا کچھ بھی کام ہو عورت سے مشورہ لینا چاہیے، لیکن فیصلہ جو ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلی صفت بیان کی کہ جب بھی شوہر حکم دیے فوراً اس حکم پر عمل کرے، یہ اچھی بیوی کی صفت ہے۔ دوسری صفت اللہ کے رسول نے بیان کی وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتْهُ، کہ جب بھی شوہر اپنی بیوی کی طرف دیکھے تو شوہر کے دل میں خوشی پیدا ہو۔ ایسی صفات اختیار کرنی چاہیے بیوی کو۔ اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ گھر میں بیوی رہتی ہے تو بالکل صاف ستھرے پاکیزہ اچھے لباس کے اندر گھر میں رہنا چاہیے، تاکہ جب مرد گھر سے باہر سے گھر آئے اور اپنی بیوی کو پہلی نظر دیکھے تو دیکھتے ہی اس کے دل کے اندر خوشی پیدا ہو۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ گھر کے اندر بالکل میلے کچیلے سادہ لباس کے اندر رہ رہی ہیں، ایسا نہیں، بلکہ اچھے اور صاف ستھرے لباس میں رہنے کی دین اسلام ترغیب دیتا ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے میں نے ایک بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو یہاں پر ایک حساب سے دیکھا جائے تو ہم مائنورٹی میں ہیں، اور جو میجورٹی کے اندر جو قوم ہے وہ ہندو قوم ہے۔ اور جہاں بھی مائنورٹی اور میجورٹی کا مسئلہ آتا ہے تو اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جو لوگ مائنورٹی کے اندر ہوتے ہیں یہ میجورٹی کی بہت ساری باتوں کو اپنے اندر لے لیتے ہیں، اور انہی میں جہیز کی رسم ایک آئی تھی کہ یہ خالص ہندوانہ تہذیب ہے لیکن مسلمانوں نے اسے اپنا لیا ہے۔ تو انہی تہذیبوں کے اندر ایک تہذیب یہاں پر آپ سنیے کہ ہندوانہ تہذیب کا یہ حصہ ہے کہ جہاں بھی ہندو حضرات رہتے ہیں آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے یہاں پر یہ جو ہے طور طریقہ ہے کہ ان کی عورتیں جب اپنے گھروں میں رہتی ہیں تو بالکل سادہ انداز میں، بالکل میلے کچیلے، یعنی موٹی زبان میں کہیں تو ایک دم بھساندہ رہتی، ٹھیک ہے، لیکن جب گھر سے باہر نکلنا ہے تو بالکل نئے کپڑے پہن کر جو ہے کان میں بالیاں، گلے میں زیور، پورا سج دھج کر اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے۔ یہ ان کی تہذیب ہے، لیکن دین اسلام نے اس کے برخلاف حکم دیا ہے۔ دین اسلام نے کیا حکم دیا؟ عورتوں کا یہ حکم ہے کہ عورت کا جتنا بھی سجنا سنورنا ہے وہ صرف اور صرف اس کے شوہر کے لیے، اس کے علاوہ کسی غیر مرد کے لیے سجنا عورت کے لیے جائز نہیں ہے، قطعی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا کہ عورت جب گھر میں رہتی ہے تو اسی وقت شوہر کے سامنے ہوتی ہے، تو گھر میں جب رہے تو بالکل پاکیزہ صاف ستھرے لباس کے اندر رہے، اور گھر سے باہر جائیں تو آپ کتنے بھی گندے جو ہے کپڑے پہن کر جائیے، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، اس لیے کہ باہر شوہر ہوتا نہیں ہے، گھر میں جو ہے آنے کے بعد شوہر سے ملاقات ہوتی ہے، تو گھر میں پاکیزہ لباس، باہر آپ کون سا بھی لباس پہنیے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔
تو دوسری صفت یہ بیان کی کہ عورت گھر کے اندر صاف ستھرا لباس پہنے کہ جیسے ہی شوہر گھر میں آئے پہلی نظر دیکھے تو پہلی نظر میں اسے اپنے دل کے اندر خوشی پیدا ہو۔ اور ایک تیسری اور آخری صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وَإِنْ غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْ نَفْسَهَا وَمَالَهَا، کہ جب شوہر گھر سے باہر چلا جائے تو ایسی صورت میں بیوی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے، یعنی شوہر گھر میں جو کچھ بھی مال دولت رکھ کر گیا ہے تو اس کی بھی حفاظت کرے اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے۔ جس عورت کے اندر یہ 3 صفات پائی جاتی ہیں اس عورت کو اللہ کے رسول نے اچھی بیوی ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ سب سے پہلی صفت کہ بیوی اطاعت گزار ہو، دوسری صفت جب شوہر گھر میں آئے تو شوہر کے سکون اور اطمینان کا خیال بیوی رکھے، اور شوہر جب باہر جائے تب بھی شوہر کے اطمینان اور سکون کا خیال رکھے۔ تو یہ بیوی سب سے اچھی بیوی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ عام طور پر جب شوہر دن بھر محنت کر کے تھکا ماندہ اور جیسے صبح سے لے کر شام تک محنت مزدوری کر کے جیسے ہی گھر آتا ہے تو اب بیوی کی ذمہ داری کیا تھی کہ اپنے شوہر کو سکون پہنچائے، اسے اطمینان پہنچائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے صبح سے لے کر شام تک جتنے جو ہے گھر میں کٹانے ہوئے، جتنے جو ہے ٹینشن کے باتیں ہوئے، وہ پورے نان اسٹاپ ایک سانس میں جو ہے بیوی سنا دیتی، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے، انہوں ایسا کرے۔ حالانکہ بیوی کی ذمہ داری کیا تھی؟ جب شوہر گھر آیا ہے تو پہلے اسے بٹھائے، سکون کے ساتھ اسے پانی پلائے، اس کے پسند کا کوئی کھانا بنائے، اطمینان کے ساتھ پہلے سکون کا انتظام کر کے پھر جو سنانا ہے آپ سنائیے۔ لیکن ایسا نہیں کہ شوہر کے سکون کا خیال رکھنے کے بجائے شوہر کو اور زیادہ اس سے پریشانی ہو جاتی ہے۔ ایک واقعہ آپ سنیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ابھی تھوڑی دیر پہلے تذکرہ آیا تھا، تو ان کے شوہر تھے حضرت ابو طلحہ انصاری۔ یہ ایک دفعہ تجارتی سفر پر چلے گئے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا تھا۔ جب یہ تجارتی سفر پر گئے تو ایک رات ایسا ہوا کہ ان کے بیٹے کی طبیعت خراب ہوئی اور رات کے وقت ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد حضرت ام سلیم نے اپنے بیٹے کو غسل دیا، کفن پہنایا۔ ابھی کفن پہنا کر یہ فارغ ہی ہوئے تھے کہ ان کے شوہر تجارتی سفر سے واپس گھر آ گئے۔ لیکن گھر آتے ہی جیسے ہی حضرت ام سلیم کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اندر والے کمرے میں لے جا کر رکھ دیا، یعنی اس کو کفن پہنا کر اندر والے کمرے میں رکھا اور اپنے شوہر کے سامنے بالکل ہنستے مسکراتے ہوئے آئے، یہ سوچ کر کہ شوہر دور دراز سفر سے آیا ہوا ہے، تھکا ہوا ہے، اگر آتے ہی اس طرح غم کی خبر میں اسے سنا دوں گی تو اس کو بڑی تکلیف ہوگی۔ اپنے شوہر کے سکون کا خیال رکھتے ہوئے اپنے شوہر کے سامنے، حالانکہ یہ انتہائی غم کے اندر، آپ سوچئے کہ ماں کا ایک بیٹا چلا جائے تو اس کو کتنا غم ہوتا ہے، تو اس غم کی حالت میں بھی اپنے شوہر کے سامنے مسکراتی ہوئی آئی اور اپنے شوہر کو بٹھایا، ان کی پسند کا کھانا بنایا اور انہیں رات میں کچھ نہیں سنایا، رات میں اطمینان کے ساتھ انہیں سلا دیا۔ رات بھر میاں بیوی سوتے رہے، جب صبح ہوئی فجر کی نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے شوہر کو بٹھا کر کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی ہے کہ جو اپنی امانت ہمارے پاس رکھ دے اور کچھ دنوں کے بعد آ کر وہ اپنی امانت ہم سے مانگ کر لے جانا چاہے تو کیا ہمیں خوشی خوشی اس امانت کو دے دینا چاہیے؟ تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ بالکل خوشی خوشی اس کی امانت دے دینی چاہیے، اس لیے کہ وہ چیز اسی کی تھی۔ تب حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی امانت دی تھی، ہمیں ایک بیٹا عطا کیا تھا، گزشتہ کل رات اس کا انتقال ہو گیا، لیکن میں نے صرف یہ سوچا کہ تم سفر سے تھکے ماندے آئے ہو، آتے ہی اگر تمہیں اس طرح سنا دوں گی تو تمہیں پریشانی ہوگی، تمہارے سکون کی خاطر میں نے اطلاع نہیں دی، بیٹے کا جنازہ اندر کمرے میں رکھا ہوا ہے، اس کو دفنانے کا انتظام کر دیجیے۔ یہ کہا، اب ان کے شوہر نے وہ جنازے کو لیا، تدفین ہو گئی اور اس کے بعد اللہ کے رسول کے پاس شکایت لے کر گئے اور کہا کہ رات میرے بیٹے کا انتقال ہوا تھا لیکن میری بیوی نے اس کی اطلاع نہیں دی، میں آیا ہنستے مسکراتے ہوئے میں سو گیا، مجھے اس کی خبر نہیں ہوئی، حالانکہ بیوی کو چاہیے تھا کہ مجھے اس بات کی خبر دے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو طلحہ، تمہاری بیوی نے جو کیا ہے یہ ایک نیک بیوی ہونے کی علامت ہے کہ اپنے شوہر کا سکون اور اطمینان کا خیال رکھے، یہ نیک بیوی اور اچھی بیوی ہونے کی صفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو بہرحال بیوی کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے سکون اور اطمینان کا خیال رکھے،
اس کو ڈسٹرب کرے یا پھر جو ہے اس کو بے اطمینانی یا بے سکونی پہنچانے کی وہ کوشش نہ کرے۔ بہرحال جو نکاح سے میاں اور بیوی کے درمیان جو رشتہ قائم ہوتا ہے یہ بڑا اہم رشتہ، آپ اس رشتے کو اس طرح سمجھیے کہ یہ میاں اور بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط بھی رشتہ ہے اور دنیا کا سب سے نازک بھی رشتہ ہے۔ سب سے مضبوط رشتہ کیسے ہے کہ میاں اور بیوی جب آپس میں ان کا تعلق قائم ہو جائے اور یہ رشتہ کامیاب ہو جائے تو دنیا میں بھی ساتھ ہے اور کل آخرت میں جنت میں بھی یہ دونوں ساتھ رہیں گے۔ تو اس قدر عظیم اور مضبوط رشتہ ہے کہ دنیا و آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ کا ساتھ مل جاتا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کبھی یہ رشتہ فیل ہو جائے تو اس قدر نازک رشتہ ہے کہ صرف 3 گولیوں سے یہ رشتہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی صرف 3 طلاق سے یہ رشتہ بالکل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ رشتہ دنیا کا سب سے مضبوط رشتہ بھی ہے اور دنیا کا سب سے نازک رشتہ بھی ہے۔ تو اس رشتے کو بنانے کے لیے، نبھانے کے لیے مرد اور بیوی دونوں کو کچھ ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی ہیں۔ جیسے 2 ویلر گاڑی ہے جو 2 پہیوں سے چلتی ہے، تو اب گاڑی کا جتنا وزن ہوتا ہے وہ دونوں پہیوں پر برابر برابر ہوتا ہے، لیکن اگر سامنے والے پہیے کو ہٹا دیا جائے گاڑی نہیں چلتی، سامنے والا پہیہ ہے پیچھے والا ہٹا دیا جائے گاڑی نہیں چلتی۔ بالکل اسی طرح سے یہ شادی کے بعد کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں مرد کے بھی کچھ حقوق ہیں، بیوی کے بھی کچھ حقوق ہیں، دونوں مل کر اپنے حقوق کو اگر ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ جو رشتہ ہے یہ کامیاب ہوتا ہے اور اس میں جو ہے سکون اور اطمینان بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تب دیکھیے میاں اور بیوی کے رشتے کو کامیاب بنانے کے لیے ایک سب سے زیادہ بنیادی چیز، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ میاں اور بیوی اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے اندر منفی سوچ آنے نہ دیں۔ مثبت سوچ اگر انسان کے اندر ہوتی ہے تو اس سے اس کی زندگی اطمینان اور سکون سے بھی گزرتی ہے۔ مثبت اور منفی سوچ کو آپ مثال سے اس طرح سمجھیے کہ ایک شہد کی مکھی ہے، ٹھیک، اس کے اندر مثبت سوچ ہوتی ہے۔ وہ کیسے کہ جب وہ اپنے چھتے سے باہر نکلتی ہے تو اس کی نظر گندی چیزوں پر بھی پڑتی ہے اور پھول اور گلاب پر بھی پڑتی ہے۔ جب اس کی نظر گندی چیزوں پر پڑتی ہے تو وہ ان گندی چیزوں کو نظر انداز کر کے اچھی چیزوں پر جا کر بیٹھتی ہے، تب جا کر اس سے شہد پیدا ہوتا ہے، یعنی اس میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح مرد اور عورت اگر اپنے اندر مثبت سوچ پیدا کریں گے، یعنی غلطیاں تو ہوں گی، مرد بھی انسان ہے عورت بھی انسان ہے، غلطیاں ہوں گی، ان غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اچھائیوں پر جو ہے نظر ہوگی تو وہ رشتہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر سوچ منفی ہو جائے، منفی سوچ کی مثال جیسے عام جو مکھیاں ہوتی ہیں، یہ مکھیاں جب اپنے ٹھکانے سے باہر نکلتی ہیں تو ان کی نظر گندی چیزوں پر بھی پڑتی ہے اور اچھی چیزوں پر بھی پڑتی ہے، اچھی چیزوں کو چھوڑ کر یہ گندگیوں پر جا کر بیٹھتی ہیں اور اس کے بعد اس سے گندگی ہی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر میاں بیوی کے اندر منفی سوچ پیدا ہو جائے تو اس کے بعد پھر رشتے کے اندر کڑواہٹ پیدا ہوتی ہے اور رشتہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو مثبت اور منفی سوچ، اس کے فرق کو سمجھتے ہوئے مثبت سوچ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ مثبت سوچ کے متعلق ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت ابو الحسن الخرقانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ ہے کہ حضرت کی جو بیوی تھی یہ بہت زیادہ غصے والی تھی، تو حضرت اس پر صبر کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت عبادت کی غرض سے جنگل میں چلے گئے اور جنگل میں جا کر وہاں پر عبادت میں بیٹھ گئے، تو ان کے ایک مرید ان کے گھر پر آئے اور آ کر گھر پر دستک دی، آواز دی اور کہا کہ حضرت کہاں پر ہیں؟ تو ان کی بیوی نے کہا کہ کون حضرت؟ تو بولے حضرت ابو الحسن الخرقانی۔ تو کہا کہ وہ حضرت ہوں گے باہر، یہاں پہ جو ہے سیدھا نام لے کے بولو۔ تو بہرحال انہوں نے جب نام بولا تو کہا کہ ہوں گے جنگل میں بیٹھے ہوں گے، وہاں جا کے جو ہے ان کو تلاش کرو۔ تب یہ مرید جو ہے سمجھ گئے کہ یہاں پارا جو ہے گرم ہے، کچھ شاید انبن ہو گئی ہوں گی، تو یہ سوچ کر جو ہے وہ وہاں سے نکلے اور جب جنگل میں آئے جہاں پر حضرت عبادت کرتے بیٹھے ہوئے تھے وہاں دیکھا کہ حضرت شیر پر سوار ہیں۔ تب ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں جنگل کے اندر حضرت شیر پر سوار ہیں اور ادھر گھر میں جو ہے حضرت کی بیوی حضرت کے اوپر سوار ہے، تو یہ کیا جو ہے ماجرا ہے۔ تو یہ جب ذہن میں بات آئی تو حضرت سمجھ گئے کہ شاید گھر پہ جا کر آئے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی یہ حالت ہوئی۔ تو کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ایک آزمائش دی ہوئی ہے، غصے والی بیوی ہے اور اس پر میں صبر کرتے ہوئے چلتا ہوں۔ تو یہ معاملہ ہونے کے بعد انہوں نے دعا کی کہ اے پروردگار کہ میرے اندر آپ کوئی ایسی کرامت دے دیجئے تاکہ اس کرامت کو دیکھ کر میری بیوی مجھ سے متاثر ہو جائے،
اور میری بزرگی کا اثر اس کے اوپر پڑ جائے تاکہ وہ کچھ نرم طبیعت کی ہو جائے. روزانہ اس طرح سے غصہ وہ درست نہیں ہوتا. تو انہوں نے دعا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کرامت انہیں عطا کی کہ ہوا میں اڑتے ہوئے وہ جنگل سے اپنی بستی میں آئے. بستی کے سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ ہیں جو ہوا میں اڑتے ہوئے آ رہے ہیں. اب ان کی بیوی نے بھی دیکھا, لیکن وہ سمجھ نہیں سکی کہ یہ اب میرے ہی شوہر ہے. تو جب ہوا میں اڑتے ہوئے جب اپنے گھر آئے اور آنے کے بعد جو ہے اب بیوی کہنے لگی کہ خواہ جو ہے بزرگ بنے پھر رہے, اصل بزرگ تو وہ تھے جو آج جو ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے اس طرح ہوا میں جو ہے اڑتے ہوئے آئے, وہ اصل بزرگ ہیں, تمہارے اندر جو ہے کوئی بزرگی نہیں ہے. تو حضرت نے کہا کہ وہ جو ہوا میں اڑ رہا تھا وہ معیش تھا. تو معیش تھا بولے تو بیوی تھوڑی دیر سوچنے لگی, اس کے بعد بولے ہاں اس کا میں بول رہی ہوں ایسا ٹیڑھا کہیں کو اڑ رہے تھے. تو جب کسی کے اندر منفی سوچ پیدا ہو جائے تو اچھی چیز دیکھنے کے بعد بھی اس کے اندر سے نقص نکالنے کی وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن اگر مثبت سوچ پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں برائیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے آدمی اچھائیوں کو دیکھتا ہے اور اس کی بنا پر وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے. تو بہرحال مرد اور بیوی, شوہر اور بیوی, ان دونوں کا جو رشتہ ہے, یہ رشتے کو نبھانے کے لیے سب سے بنیادی چیز ضروری ہے کہ مرد اور عورت اپنے اندر مثبت سوچ کو پیدا کرنے کی کوشش کریں. اب یہاں دیکھیے دین اسلام کی تعلیمات جو ہیں ان خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات میں برابری ہوتی ہے, ایک طرح کا بیلنس ہوتا ہے. اس کو آپ مثال سے اس طرح سمجھیے کہ اگر کوئی ایک کام ہے جو دو لوگوں سے متعلق ہے, یعنی ایک کام ہے اس کے دو ڈور ہیں, ایک ڈور ایک کے ہاتھ میں ہے, دوسری ڈور دوسرے کے ہاتھ میں ہے, تو دین اسلام دونوں کو بھی برابر تعلیمات دیتا ہے, دونوں کے حقوق بیان کرتا ہے. جیسے غریبوں میں خرچ کرنا, ٹھیک, یہ ایک بات ہے. اب اس کے دو رخ ہیں, ایک ہے خرچ کرنے والا اور دوسرا ہے غریب جس پر خرچ کیا جاتا ہے. تو اب دین اسلام خرچ کرنے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی غریب تمہارے دروازے پر آئے تو اسے جھڑکو مت, بلکہ پیار محبت سے بات کرو. اور جو مانگنے والا ہے ان کو یہ دین اسلام تعلیمات دیتا ہے کہ جب تم مانگنے جا رہے ہو تو اگر مستحق ہو تبھی مانگو, مستحق نہیں ہو پھر بھی مانگ رہے ہو تو تمہارے لیے یہ حرام کی کمائی ہوگی. تو دینے والوں کو بھی حکم دیا اور لینے والوں کو بھی حکم دیا. اولاد کی تربیت ہے تو تربیت کرنے والے ماں باپ اور جس کی تربیت کی جا رہی ہے وہ اولاد, تو ماں باپ کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد سے شفقت کا معاملہ کرے اور اولاد کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے والدین کی عزت اور احترام کرے. تو اس طرح دونوں کو بھی برابر دین اسلام تعلیمات دیتا ہے. بالکل اسی طرح نکاح کا جو رشتہ ہے اس کی دو ڈور ہیں, ایک ہے شوہر کے ہاتھ میں اور دوسری ہے بیوی کے ہاتھ میں. تو ابھی جتنی تعلیمات آپ نے سنی تو اس کے اندر عورت کے متعلق اللہ کے رسول نے ہدایات بیان کی ہیں کہ عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی ضروریات کا, اپنے شوہر کے سکون اور اطمینان کا خیال رکھے. یہ عورت کے لیے تعلیمات ہیں, لیکن ساتھ میں اس کی ایک ڈور مرد کے ہاتھ میں ہے, تو مرد کو بھی دین اسلام تعلیمات دیتا ہے اور بیوی کے حقوق بیان کرتا ہے. تو ان میں بہت ساری چیزیں ہیں, ان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ عورت کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے, عورت کے کام پر اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اس کی تعریف کرنی چاہیے. یہ مرد کی ذمہ داری ہے. اصل میں عورت کا مزاج کیسا ہوتا ہے کہ عورت دن بھر محنت کرتی ہے, صبح سے لے کر شام تک وہ اپنی نیند کو قربان کر کے, اپنے اطمینان کو قربان کر کے وہ شوہر کے لیے محنت کرتی ہے, اس کے لیے کھانا بناتی ہے, جو اولاد ہوتی ہے اس کی تربیت کرتی ہے, اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اپنے جسم کو وہ تھکا دیتی ہے, صبح سے لے کر شام تک نوکرانی کی طرح خدمت کرتی ہے. لیکن رات کو جب تھک کر وہ لیٹ رہی ہوتی ہے تو بدلے میں اپنے شوہر سے وہ کچھ نہیں مانگتی, بدلے میں صرف مرد سے وہ دو چیزیں مانگتی ہے, ایک محبت کے دو الفاظ, دوسرے تعریف کے دو الفاظ. عورت دن بھر محنت کر کے تھک کر چور ہو جائے, رات میں آپ صرف دو محبت کے الفاظ کہیے, دو تعریف کے الفاظ کہیے, عورت کی جتنی تھکان ہے وہ پوری کی پوری تھکان ختم ہو جائے گی. آپ عورت اگر تھک کر بیٹھی ہوئی ہے, آپ اس سے کہیے کہ بیگم اتنا دیر کئی کو کام کر رہے ہیں, ذرا اپنی صحت کا بھی خیال رکھو, دیکھو کہ صحت کیسی ہوتے جا رہی ہے. تو اس طرح صرف اگر آپ محبت کے الفاظ اور جو ہے اس کی تعریف کے الفاظ بھی کہہ دیں گے, آج اگر اس نے 10 کام کیے ہیں کل کو وہ 20 کام کریں گی, یعنی آج جتنی تھکی ہوئی ہے کل کو اور زیادہ تھک جائے گی. یعنی عورت سے کام لینے کا ایک ہنر, ایک انداز یہ ہے کہ نشانہ ایک طرف لگایا جائے اور گولی ایک طرف چلائی جائے. جیسے مثال کے طور پر چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے گھر میں, اگر وہ کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے
اور وہ اس کے ہاتھ میں سے چھیننا ہے. چھینتے کیسا؟ اگر اس طرح سے چھینیں گے تو جلدی چھوڑتا نہیں, تو اس کو چھوڑوانے کے لیے آپ یہاں پر گدگلی کرتے ہیں. ادھر گدگلی کرے تو خود بخود وہ بچہ اپنے ہاتھ سے وہ چیز چھوڑ دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر عورت سے کام لینا ہے اور عورت سے اور زیادہ خدمت لینی ہے تو آپ اس کی تعریف کیجیے. تو تعریف کریں گے تو عورت خود بخود سے وہ زیادہ کام کرنے لگ جائے گی. یہ عورت کا ایک مزاج ہے. تو اس لحاظ سے لیکن مرد کی یہاں پر غلطی کیا ہوتی ہے کہ عورت صبح سے لے کر شام تک دن بھر محنت کرتی ہے, تھک کر بیچاری چور ہو جاتی ہے. اب مرد آنے کے بعد شروع ہو جاتا ہے, کھانے میں نمک کم ہے, کھانا جو ہے صحیح نہیں بنائے, وہ کام کیوں نہیں کرے, یہ کام کیوں نہیں کرے, وہ ایسا کیوں کرے, وہ ویسا کیوں کرے. اس طرح جتنے بیوی کے کام ہیں ان پر اعتراض کرتا ہے. تو اب اس کے نتیجے میں عورت کے اندر منفی سوچ پیدا ہوتی ہے. عورت کیا سوچتی, کام کرے بھی تو جوتیاں چاہیے, کام کرے بھی تو گالیاں ہی, نہیں کرے بھی تو گالیاں چاہیے, اس سے اچھا کروچ مت. اب اس کے بعد پھر نوکرانی لگانا پڑتا ہے, کپڑے دھونے کے لیے نوکرانی, برتن دھونے کے لیے نوکرانی. تو عورت سے کام لینا ہے تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ اس کی تعریف کی جائے. آپ اتنا کام کیوں کر رہے ہیں, ذرا تھک جا رہے ہیں, ذرا صحت کا خیال رکھو. بس اتنا بولنے کی دیر ہے, عورت کی پوری تھکان دور ہو جاتی. تو اچھا ایک اندر کی بات آپ کو بتلا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا جائز نہیں, ٹھیک, جھوٹ بولنا حرام ہے, کبیرہ گناہ ہے, گناہوں میں بھی اکبر الکبائر ہے, کبیرہ گناہوں میں بھی کبیرہ گناہ ہے. لیکن دین اسلام نے ایک دو جگہ ایسی ہیں جہاں پر جھوٹ بولنے کی اجازت دی. ان جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتا ہے, جھوٹ بولنا جائز ہے, اور بیوی اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بول سکتی, جھوٹ بولنا جائز. مثال کے طور پر آپ جو ہے بیوی کے لیے کوئی گفٹ لے کے آئے, 1000 روپے کا وہ جوڑا تھا, ڈریس لے کے آئے, آنے کے بعد آپ بول سکتے ہیں کہ 2000 روپے کا ہے. یعنی تھوڑا سا جھوٹ بیوی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح سے آپ بول سکتے ہیں. دین اسلام میں اس کی اجازت ہے, ٹھیک ہے, یہ جھوٹ نہیں ہوگا, اس پر گناہ نہیں ملے گا. اسی طرح بیوی کو خوش کرنے کے لیے سب سے بہتر ہنر کیا ہے کہ اس کے سسرالی رشتہ داروں کی جو ہے تعریف کی جائے. یعنی بیوی کے جو ہے بھائی کی ہے, والدین کی ہے, آپ تھوڑا سا چھیڑ دیجئے کہ آپ کے والد جو ہے بہت نیک انسان ہے, تو اس کے بعد پھر وہ پوری کہانی خود بخود سنا دے گی کہ وہ ایسے بھی ہیں, ویسے بھی ہیں, یہ بھی ہیں, وہ بھی ہیں. تو سسرالی رشتہ داروں کی تعریف بیوی کو خوش کرنے کے لیے کرنی چاہیے, زبردستی کیوں نہ ہو. جھوٹ بولنے کی اجازت ہے تو آپ اس اجازت کا فائدہ اٹھائیے, جتنا بول سکتے اتنا بولیے. تو یہ جو ہے دین اسلام نے یہ جو چھوٹ دی ہے کہ شوہر بیوی کو خوش کرنے کے لیے, بیوی شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ جو بول سکتی ہے, تو یہ صرف اجازت اس لیے ہے کہ تاکہ میاں اور بیوی کے آپسی جو تعلقات ہیں ان تعلقات کے اندر جو ہے خوشگواری پیدا ہو, مٹھاس پیدا ہو, ان کے اندر کڑواہٹ نہ ہے. لیکن جھوٹ بھی ایسا بولنا کہ زیادہ لمبا پھینک رہے, ایسا بیوی کو بھی نہیں لگنا. مثال کے طور پہ آپ لے کے آئے 1000 روپے کا اور آپ بول دیجیے 5000 روپے کا ہے. بولے تو آج کل جو ہے وہ ہو گیا نا موبائل کے اوپر فلپکارٹ, امیزون, اس کے اوپر جو ہے چیک کر لیتے کتنے کا ہے. اور ایک مرتبہ پکڑے گئے تو اس کے بعد پھر میرے اوپر ڈالیں گے آپ, بولیں گے مول صاحب بولے تھے, اس کا تو میں بول دیا جھوٹ بول کے. تو ویسا بھی نہیں, ایسے انداز میں آپ جھوٹ بول سکتے کہ وہ جھوٹ پکڑے بھی نہیں جانا. یعنی بیوی کو ایسا لگنا کہ بالکل سچ بول رہے. اگر جھوٹ پکڑے گیا تو بیویاں بدلہ بہت خطرناک لیتے. وہ ایک صاحب کے متعلق جو واقعہ ہے کہ جب بھی وہ اپنی بیوی سے کچھ بات کرتے تھے تو بات کرنے کے بعد جو ہے اب بیوی کو غصہ آ جاتا تھا, تو غصہ آنے کے بعد بیوی بولتی تھی کہ صبح بتاتی ہوں میں. تب صبح بتاتی ہوں میرے تب لوگ گھبراہٹ میں سو جاتے تھے, لیکن صبح ہونے کے بعد سب نارمل, کچھ بھی نہیں. تو کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ کچھ بھی ایسا غصہ دلایا تو بولے صبح بتاتی ہوں میں, اور صبح کچھ بھی نہیں ہوا تو دنوں بھی خاموش بڑھ کے جاتے, معاملہ ٹھنڈا ہو گیا. تو ایک دفعہ دونوں آپس میں خوشگوار حالات کے اندر بیٹھے تھے, تو شوہر جو ہے پوچھ لیے کہ کچھ بھی جب بھی میں آپ کو غصہ دلایا تو آپ بولتے کہ صبح بتاتی ہوں, تو صبح تو کچھ بھی نہیں ہوتا, تو یہ بتانے کا کیا مسئلہ ہے؟ تو بولے کہ اصل میں جب بھی ایسا غصہ دلاتے تو میرے اندر غصہ تو آ جاتا, اب غصہ نکالنا کیسا نکالنا, تو آپ کا جو ٹیوب برش رہتا, دانتوں گھسنے کا برش, اس سے میں بعض رسم ہوتی ہوں, تو اس کے ذریعے سے اپنا غصہ جتنا ہے اس کے اوپر نکال دیتی ہوں. تو بیوی کو اگر غصہ آیا تو کہاں سے غصہ نکلتا وہ ہم جو ہے بول نہیں سکتے. تو اس لیے جو ہے اگر جھوٹ بولنے کی دین اسلام نے اجازت دی ہے تو صرف اتنا جھوٹ بول سکتے کہ جس سے بیوی کو پتہ نہ چلے کہ یہ جھوٹ ہے, بیوی یہ سمجھے کہ یہ سچ بھی ہے. تو بہرحال مرد کی ایک ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کو حوصلہ افزائی, بیوی کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے, اس کے کام کی تعریف کرتے ہوئے جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرے, تو آپسی جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور چیز کہ مرد کی یہ ذمہ داری ہے
کہ وہ بیوی کی تمام ضروریات کا خیال رکھے۔ اللہ کے رسول کی یہ سنت ہے۔ کئی دفعہ اللہ کے رسول کو صحابہ کرام نے دیکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر آٹا گوندا کرتے تھے۔ اب آج اگر ہمارے پاس گھر میں کوئی آٹا گوندے گا، کوئی مرد جو ہے اس طرح کا کام کرے گا، تو سب سے پہلا اسے تانا یہ ملتا کہ جوروں کا غلام ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر کے کام کاج میں بیوی کا ہاتھ بٹانا یہ اللہ کے رسول کی پیاری سنت ہے۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے تھے، مدین سے جو ہے نکلے تھے، تو راستے میں ان کی بیوی بیمار تھی اور سردی کا عالم تھا، سردی کا موسم تھا، سخت سردی تھی، جس کی وجہ سے بیوی کو پریشانی ہو رہی تھی۔ تو ایسی پریشانی کے عالم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی کو ایک جگہ بٹھایا اور اس کے بعد اپنی بیوی کے لیے آگ تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جبھی جا کر پھر کوہ طور پر انہیں جو ہے وہ نبوت ملی اور اس کے ذریعے سے وہ نبی بنائے گئے ہیں۔ تو اپنی بیوی کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہ جو ہے مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی طور پر اس کا حکم نہیں دیا ہے، بلکہ عملی طور پر یہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امتیوں کو بتلایا ہے۔ تو اس لیے اپنی بیوی کا جو ہے ہاتھ بٹانا، گھر کے کام کاج میں حصہ لینا، یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اسی طرح میاں اور بیوی کے آپسی رشتے کے اندر بہتری لانے کے لیے ایک اور چیز جو حدیث پاک میں بیان کی گئی، تحادوا تحابوا۔ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ آپس میں ایک دوسرے کو ہدیہ لیتے اور دیتے رہو، اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ کسی سے بھی اگر محبت ہے اور اس محبت کے اندر ہمیں اضافہ کرنا ہے تو ہم بھی ہدیہ دیں، اور وہ اگر ہمیں ہدیہ دیں تو اس ہدیے کو ہم قبول بھی کریں۔ تو اس لیے میاں اور بیوی کے اندر بھی آپس کا جو تعلق ہوتا ہے، یہی محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ تو اس کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ایک تعلیم یہ بھی ہے کہ وقتاً فوقتاً بیوی کو ہدیے اور تحفے بھی ہم پیش کرتے رہیں۔ اس سے آپسی جو تعلقات ہیں، آپسی جو محبت ہے، وہ بہتر سے بہتر ہوتی جاتی ہے۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ دین اسلام نے مرد کی کچھ ذمہ داریاں بتائی ہیں، عورتوں کی کچھ ذمہ داریاں بتائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، تو عورت کو، بیوی کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے اور اپنے شوہر کے سکون کا، اطمینان کا خیال رکھنے کی کوشش کرے۔ اور ادھر مرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کے کسی بھی کام کو نام رکھنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کی تعریف کرے اور حوصلہ افزائی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے، اپنی بیوی کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھے، تب جا کر میاں اور بیوی کے آپسی جو تعلقات ہیں وہ بہتر سے بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ اور یہ تعلقات جتنے مضبوط ہوں گے اتنا ہی میاں اور بیوی جو ہے گناہوں سے محفوظ رہیں گے۔ تو یہ نکاح کا جو اصل مقصد ہے وہ یہی ہے کہ تاکہ عورت بھی مرد بھی جو ہے گناہوں سے محفوظ رہیں۔ مرد کے جو حقوق بیان کیے گئے ان میں اور بھی بہت سارے حقوق ہیں جن کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی پیر کو کیا جائے گا۔ دعا کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة هي لك رزقا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام۔ اے اللہ ہم تمام کے جمع ہونے کو قبول فرما، اے اللہ ہم تمام کے سننے اور سنانے میں اخلاص عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے رسول کے کلام کو ہم نے جو ابھی پڑھا ہے، اے اللہ ہمارے اس پڑھنے کو، ہمارے اس سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم نے جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اس کی برکت سے ہم نے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ ہم تمام کو اسلامی تہذیب پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہم تمام کو اسلامی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔
ہمارے آپس کے تعلقات، ہماری آپس کی رشتہ داریوں میں مٹھاس اور ٹھنڈک نصیب فرما، بہتر سے بہتر تعلقات ہمیں بنانے کی توفیق نصیب فرما، شوہر کو بیوی کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، بیویوں کو شوہروں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، ہم میں جو بیمار ہیں ان تمام کو صحت نصیب فرما، اے اللہ ہم میں جتنے بھی مریض ہیں ان تمام کو شفا نصیب فرما، ہمارے متعلقین جو گزر چکے ہیں اے اللہ ان تمام کی مغفرت فرما، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے اسے بھی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ ایک اعلان یہ ہے کہ اگلی پیر سے درس ظہر بعد ہوگا رمضان المبارک کی وجہ سے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to